کل تک جو ایک دوسروں کو سلام کرنے کے لیے ان کے رویے روادار نہیں تھے، کل آپ نے پڑھا کہ ان دونوں حضرات نے ایک دوسروں کو اسلامی فرقہ اور اسلامی مسلمان تسلیم کیا۔ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک جغرافیہ ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں مولانا عبدالسمیع، امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جماعت اسلامی کے امیر استور سے کیوں مولانا عبدالمنان، پھر مولانا عبدالسمیع اور مشتاق ایڈوکیٹ صاحب، تو خاص وجہ؟ استور کے علاوہ گلگت سے بھی رہے، ہمارے گلگت سے مولانا امیر امان اللہ صاحب، اچھا، ان کا گلگت ہیڈ کوارٹر سے ہی ان کا تعلق رہا ہے، کافی عرصے تک ہمارے امیر رہے، اور اسی طرح سے مولانا عبداللطیف صاحب، اچھا، وہ ہمارے امیر رہے ہیں۔ لیکن غلبہ استور کا ہی رہا۔ ہاں، مظفر علی ظفر صاحب جو ریٹائر ہیڈ ماسٹر تھے، کافی کتابوں کے مصنف تھے، ان کا تعلق بھی ابتدا میں استور سے تھا، لیکن بعد میں وہ گلگت میں آ کر سیٹل ہوئے تھے۔ اسی طرح سے جو گلگت بلتستان جماعت اسلامی کے بانی امیر مولانا عبدالمنان صاحب، وہ گلگت بلتستان کے جنگ آزادی کے غازی ہیں۔ جنگ آزادی میں بنفس نفیس خود انہوں نے حصہ لیا ہے اور مستند کتاب لکھی جنگ آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، ڈویاں سے ذوالجیلہ تک، اور ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے مولانا صاحب، یہ 1994 سے جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، 94 99 کا الیکشن، 2004 2009 2015 2020، جماعت اسلامی ایک بھی سیٹ اسمبلی کونسل جو بھی اسٹرکچر رہا اسمبلی تک نہیں پہنچ سکی، عوام کا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے۔ گلگت بلتستان کے علاوہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی رہی ضرور ہے ہر دور میں، لیکن اکثریت جماعت اسلامی کو وہاں بھی نہیں ملی۔ اسی طرح سے گلگت بلتستان میں بھی 1994 میں ہم نے الیکشن لڑا تھا آزاد حیثیت میں، اس کے بعد 1999 بھی ہم نے الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں، 2004 میں بھی ہم نے الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں، اور 2009 میں بھی ہم نے الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں۔ 2015 میں جا کر پھر ہم نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ جماعت کے جھنڈے اور جماعت کے نشان پر الیکشن لڑا، اور 2015 کے الیکشن میں میری دوسری پوزیشن رہی استور سے، GBLA 14 استور 2 سے۔ گلگت بلتستان کی یہ آپ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کا یہ المیہ ہے۔ مرکز میں پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، اور اسی پارٹی کے لوگ یہاں پر برسر اقتدار آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، اور اسی کی حکومت جو ہے اول تو اسی پارٹی پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب، 2015 میں آپ الیکشن لڑے، دوسری پوزیشن تھی، 2020 کے الیکشن میں آپ دشکن اتحاد کے حوالے سے آپ نے میدان خالی چھوڑ دیا۔ نہیں، جماعت اسلامی نے الیکشن لڑا، میں نے تقریباً 4 الیکشن لڑے تھے، اور میں نے جماعت کے لوگوں نے مجھے نامزد بھی کیا تھا،
لیکن ظاہر بات ہے ووٹ تو لوگوں نے دینے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، جماعت اسلامی نے مجھے ٹکٹ دینے کے لیے نامزد کیا ہے، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمارے لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ الیکشن نہ لڑیں، تو میں نے پھر جماعت سے بھی ریکویسٹ کی۔ جماعت کے کینڈیڈیٹ نے، جو ہمارے امیر استور ہیں حاجی نعمت اللہ خان صاحب، اسی حلقے سے الیکشن لڑا، انہوں نے 1500-1600 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے۔ ایک ووٹ بینک جماعت اسلامی کا وہاں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے الحمدللہ، اور ہمارے اس حلقے میں جس طرح سے پیپل پارٹی کا ووٹ بینک ہے، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے، ووٹر ہے، اور اسی طرح سے جماعت اسلامی کا بھی نظریاتی ووٹ بینک ہے، اور ان کے مقابلے کا ووٹ بینک ہے الحمدللہ۔ آئینی عبوری صوبہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ یہ بھی کہ آئینی حیثیت کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا چینج کر ہوتا ہے۔ آئینی عبوری صوبہ پٹ گیا ہے، آئینی حیثیت کے حوالے سے کیا موقف ہے جماعت اسلامی کا مرکز میں بھی اور گلگت بلتستان، چونکہ آزاد کشمیر بھی ہے؟ ایمان شاہ صاحب، جماعت اسلامی کا روز اول سے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک اصولی موقف رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخی اور جغرافیائی جو حیثیت ہے، پارٹیشن کے وقت گلگت بلتستان پارٹ آف کشمیر تھا، اور اسی تناظر میں گلگت بلتستان کے قضیے کو بھی کشمیر کے ساتھ نتھی کیا گیا، اور یہ گلگت بلتستان حکومتی سطح پر اس کا نام تو یہ مہدی شاہ صاحب کے دور میں اس کا نام رکھا گیا ہے، پہلے شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا، لیکن جماعت اسلامی کے دستور کے اندر جب سے جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے 1974 میں، اس وقت سے اس کا دستوری اور آئینی نام گلگت بلتستان ہی تھا، کیونکہ گلگت بلتستان کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک جغرافیہ ہے، اور اس کی ایک حیثیت ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کشمیر بھی ایک مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں بھی ایک مسئلہ ہے، پاکستان کا نیشنل اور انٹرنیشنل موقف بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے جو باوقار اور باعزت سیٹ اپ بن سکتا ہے، وہ آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ بن سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے۔ داخلی خود مختاری کی طرف اگر ہم اور جائیں، اسی کے حق میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے، انہوں نے بھی گلگت بلتستان کو متنازع خطہ تسلیم کیا، اور لوکل اتھارٹی جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو کشمیر طرز کی حکومت یہاں پر اسٹیبلش کی جائے۔ بالکل جی، بالکل، اور یہ اس کے لیے پھر وفاق سے لنک کے لیے جس طرح کشمیر کونسل ہے، ابھی ہماری گلگت بلتستان کونسل ہے، یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی مشترکہ کونسل ہو، اس کا چیئرمین ویسے بھی وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، تو وفاق سے لنک کے لیے کونسل ہو، اور کونسل کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اسمبلی کو تفویض کیے جائیں، اور اپنے معاملات چلانے کی حد تک اسمبلی جو ہے وہ بااختیار ہو۔ یہ جو استور کی محرومیاں ہیں، چیف منسٹر ماشاءاللہ اب ان کا تعلق استور سے ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 5-6 مہینوں میں استور کی جو بنیادی مسائل ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، پانی، بنیادی انفراسٹرکچر، سڑکوں کی تعمیر، اور یہ ساری چیزیں حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو توقعات ہیں؟ ایمان شاہ صاحب، گلگت بلتستان سیاحت کے اعتبار سے پاکستان میں اس کا ایک کلیدی کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس خطے کو بہت زیادہ قدرتی حسن سے مالا مال کر رکھا ہے، بالعموم پورے گلگت بلتستان کو اور خصوصاً استور کو۔ لیکن استور کے تھوڑی بدقسمتی بھی ہے، کوئی مسلم لیگ نون کی حکومت میں 22 کلومیٹر روڈ بنی تھی، استور روڈ، لیکن بننے کے 2-3 مہینے کے بعد وہاں زلزلے آ گئے اور سارا روڈ جو ہے وہ ملیامٹ ہو گئی،
ابھی بھی لوگ اسی روڈ سے سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے سی ایم صاحب سے ملاقات کر کے ہم نے ان کو بتایا ہے بالعموم گلگت بلتستان کی پوری ترقی کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، اور گلگت بلتستان کے امن کے لیے، اور بالخصوص استور کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ جو بھی اقتدامات کریں گے ہم ان اقتدامات میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ یہ قرآن کی آیات پڑھ کر جب وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تھے، مبارکباد دیتے ہوئے بھی ہم نے ان کو یہی بات کی تھی، اور کل ہماری ملاقات ہوئی گلگت کے امن و امان کے حوالے سے بھی، تو ہم نے ان کو یہی آیات پڑھ کر ہم نے ان کو کہا کہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور استور کی تعمیر و ترقی کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ 13 مئی سے ایک قضیہ شروع ہو گیا اور 21 مئی کو آپ سب کی کوششوں سے اس قضیے کا اختتام ہوا، لیکن اس 6-7 دنوں میں بہت بے چینی رہی، اضطراب رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے قاضی نثار صاحب اور آغا راحت صاحب نے اس بیان حلفی ٹائپ جو چیزیں لکھ کے دی ہیں، یہ مستقبل میں بھی کیا یہ کافی ہے، یا آپ نے سیاسی مذہبی جماعتوں نے، حکومت نے، اداروں نے اس کو ایسے واقعات کی اور مزید کوئی اقدامات کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے آج سے پہلے بھی جماعت اسلامی نے گلگت بلتستان کے امن کے لیے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی یہ فرقہ وارانہ کشیدگی رونما ہوئی ہے، جماعت اسلامی نے فریقین سے مل کر اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، ایک میز میں ان کو بٹھا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس دفعہ بھی پہلے تو ہم نے دیکھا کہ حکومت کے پاس قانون بھی موجود ہے، 2012 کا مساجد ایکٹ ان کے پاس موجود ہے، حکومت حرکت میں آئے گی، لیکن حکومت نے حرکت میں آنے میں وقت لگایا، تو ہم حرکت میں آ گئے، اور اسی طرح سے MWM کے غلام عباس صاحب یہاں پر ہوتے ہیں، ان کے کرتے درتے ہیں، ان سے میرا رابطہ رہا، ملاقات رہی۔ اس طرح جو ہمارے گلگت کے دوسری ہماری اہل سنت برادری کی بڑی مسجد ہے، موتی مسجد، اس کے خطیب مولانا خلیل قاسمی صاحب کے ہم گھر گئے، ان سے ملے جا کر، اور ان حالات کا ہم نے ان سے ذکر کیا۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں مولانا عطا اللہ شہاب صاحب، ان سے ہم ملے، اور انفرادی کوششوں کے بعد دیامر کے کچھ معتبر لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی۔ اسی طرح جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب، اس سے میں نے رابطہ کیا، ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور مولانا سرور شاہ صاحب جو اس کمیٹی کا حصہ تھے، کمیٹی کا حصہ تھے اور وہ امن کے لیے چل رہے تھے، ان سے ہمارا رابطہ ہوا، اور ہم نے اپنی خدمات بھی ان کے پیش کی، اور عملی طور پر پھر یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، ہم نے ان کے پروگرامات کا بھی انعقاد کروایا۔ اپنے ہی مراکز میں ہم 3-4 دن تک ہم مشورے میں رہے، اور سی ایم صاحب سے پھر ہماری ایک بھرپور نشست ہوئی، اس حوالے سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ان کو بھی گلگت کے امن و امان کے حوالے سے ہم نے اپنے پورا تعاون کو پیش کیا۔ فریقین سے ملی یکجہتی کونسل کے اکابرین مشتاق ایڈوکیٹ صاحب اور مرزا علی صاحب، ان کی ہم نے معاونت کی، اور انہوں نے پھر اتحاد اور اتفاق کی ایک کانفرنس کا بھی انعقاد کیا، اس میں امامیہ ریجنل کونسل کے اکابرین بھی تشریف لائے۔ تو اس طرح سے جو ہمارا حصہ بنتا تھا شاہ صاحب، وہ ہم نے اپنا رول ادا کیا، اور اللہ کا فضل ہوا، یہ جو کوششیں ہو رہی تھی، پارلیمانی کمیٹی بھی حرکت میں تھی، اور اس طرح سے ہمارے امن جرگے کے لوگ بھی ایکٹیویٹ تھے، اور ہم بھی رابطے میں تھے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی اس مناظروں کو اور مباحثوں کے یہ جو چیلنجز تھے، ایک دوسروں کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کو کنڈم کیا۔
اور اس میں میڈیا کا بھی رول ہے، سول سوسائٹی کا بھی رول ہے، اسی طرح سے بار کونسل والوں نے بھی ایک اجلاس کر کے اس کے بارے میں قرارداد جو ہے نا وہ کی۔ بار کونسل میں بھی ابھی ہمارے ایک نوجوان ہیں ذکریہ ایڈوکیٹ، وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ صدر ہیں۔ تو اللہ نے خیر کیا، ہم ایک حادثے سے بچے، اور میں اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب نے بھی بڑا پنی کا مظاہرہ کیا، اور قاضی صاحب نے بھی، یعنی کل تک جو ایک دوسروں کو سلام کرنے کے لیے ان کے رویے روادار نہیں تھے، کل آپ نے پڑھا کہ ان دونوں حضرات نے ایک دوسروں کو اسلامی فرقہ اور اسلامی مسلمان تسلیم کیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پہ ان کو داد دینی چاہیے۔ انہوں نے بڑی بہت بہت شکریہ مولانا عبدالسمیع، امیر جماعت اسلامیہ گلگت بلتستان، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔